तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन प्राइवेटली अपने शागिर्दों से तो इस बात का जिक्र कर चुका कई बार, लेकिन अब जब ये रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू हुआ है तो सोच रहा हूँ इसको भी तारीख का हिस्सा बनाता जाऊँ। खबर ये थी कि मरियम नामी हमारी एक बच्ची जहाज क्रश में शहीद हो गई। अल्लाह ने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनकी शहादत को, उनके जज्बे को कबूल फरमाए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला ने उस बच्ची को क्यों इतनी जल्दी पर्दा दे दिया। उसके बाद पता चला कि जी 3 और हमारी कौम की बेटियां जेट फाइटर तैयारे के लिए उनको भी कमबैट का लाइसेंस मिल चुका एंड गो हेड। खुशी की इंतहा या जज्बात को वरगलाने वाली खबर तब मौसूल हुई जब इंडियन टेलीविजन ने उनके बारे में रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान फिर एक दफा सारी दुनिया को मात दे गया और खासकर भारत को मात दे गया और ये जीत पाकिस्तान को दिलाई है पाकिस्तान की बेटियों ने। क्या आपके जहन में ये बात है कि कल को अगर एक फजाई असॉल्ट के दरमियान या दौरान खुदा न खास्ता अगर इनमें से किसी बच्ची का जहाज हिट हो जाता है दुश्मन के इलाके में, तो क्या वो उसको पतंग की तरह से नहीं लूटेंगे? तब आपकी कौमी गैरत क्या कहेगी? मेरे लिए इनके वालिदैन का ये फैसला, इनका अपना ये फैसला उन तमाम मुमकिना हादसात के लिए इनकी रजामंदी है। They must have thought every scenario, every possibilities। जिस तरह से वो आफिया सद्दीकी, उन पर बातचीत के दौरान मैं एक बड़ी अपनी अजीज हस्ती को खो बैठा हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे बारे में जो उनके जहन में एक नर्म दिल बच्चियों और बेटियों के लिए एक नर्म गोशा रखने वाला शख्स, वो एकदम ऐसा नजर आया कि ये CNN का ब्रेन वॉश्ड बंदा है जिससे बात की जा रही है इस वक्त, इस प्रोपेगेंडे का शिकार। क्यों पतली दुबली लड़की, वो 3-4 सिपाहियों पे कैसे हमला कर दिया उसने और ये कर दिया और वो कर दिया, वो जो भी सिनारियोस का कि वो आफिया बीबी का बताते हैं। तो मैं ये समझाने में नाकाम रहा कि भाई ये चीजें आम प्रेस के लिए हैं और उस पर बज़ाहिर ऐसे इल्जामात इसलिए लगाए जा रहे हैं कि कल को अगर उन्हें उसे रहा करना पड़े तो उसके बारे में कुछ मालूमात जो दबाई जा सकती हैं वो दबा ली जाएं। हम आप सब जानते हैं उसके बारे में जो कुछ पढ़ा है उसमें साफ नजर आता है कि वो एक बहुत ही इनाम याफ्ता किस्म की केमिस्ट थी, केमिस्ट कहना चाहिए उन्हें, और उन्होंने कुछ ऐसे फार्मूले दरियाफ्त किए हैं जैसा कि उनके ऊपर इल्जाम भी लगाया आम किस्म के फर्टिलाइजर से ही बॉम्ब बनाने की सलाहियत रखती हैं। केमिकल्स होते हैं उससे उन्हें बम बनाने में महारत है। लेकिन ये तो एक बड़ी छोटी सी मामूली सी बात है। उनको इतना खतरनाक करार दिया गया है कि अगर वो आपके किचन में चली जाएं तो वो वहां से ही आपके ये बर्तन धोने वाले डिटर्जेंट और सोडा और इन चीजों को मिलाकर वो क्या कुछ बना सकती हैं। वो चलती फिरती बम की फैक्ट्री है वो खातून। अगर पाकिस्तान में होती तो आप कदीर खान साहब की तरह से या हमारे जो दूसरे लेजेंड्स हैं उनकी तरह से उनको एक हिफाजती हिसार में रखते। ऑलमोस्ट ये लोग हिफाजती गिरफ्तारी में जिंदगी गुजारते हैं, आम लोगों के साथ इनका इतना नहीं होता, लेकिन क्योंकि कौमी हीरोज हैं इसलिए इन्हें एक खास हद तक खतरा कम होता है। लेकिन एक बंदा जिस सरकारी तौर पर अपनी इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया, गैर सरकारी तंजीमें, जहादी तंजीमें या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से इन चीजों का इस्तेमाल किया, तो वो तो अगर पाकिस्तान में भी आएंगी और अगर उनको इजाजत दे दी गई तो इंतहाई किस्म की ऑलमोस्ट नजरबंदी की हालत में रहेंगी। अगर हिफाजती गिरफ्तारी में ना रही तो खतरा सिर्फ ये नहीं है कि उसने बम बनाया होगा या बम बना सकती है या बम बनाएगी, बल्कि खतरा ये है कि उससे कोई भी शख्स ये मालूमात एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और ये चीज उन लोगों ने देखी होगी कि कितनी आसानी से उससे ये हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कोई शख्स उसके गले पे छुरी रखकर या उसके बच्चों को उठाकर या उसको किडनैप कर कर इस किस्म की मालूमात उससे हासिल कर सकता है जो अमन आमा के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। तो हमारी हुकूमत, हमारे सरबरा जो बार बार जाके उनसे मिले हैं, और ये नहीं है कि इनमें से किसी ने अमेरिकन हुकाम से उसकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त ना की हो, लेकिन आगे से उन्हें इसी किस्म के जवाब मिले कि इनके पास आगे कोई जवाब नहीं होता कहने का कि क्या गारंटी है कि उसका अपना खानसामा, उसके घर में सफाई करने वाला ऐसे लोगों में से कोई ऐसी चीज कर दे कि ब्लैकमेल होकर इन्हें ये फार्मूले देने पड़ जाएं। खानदान है पूरा, उसके भी प्यार करने वाले हैं, उसकी भी मोहब्बत करने वाले हैं। अब उसको रखा हुआ है, कब छोड़ेंगे? यकीनन तब छोड़ेंगे उसको बेचारी को कि जब तक
کہ اس کو اپنا نام یاد رہے گا. They wanted to be sure that she will not remember anything if she has to be released. تو ایسے لوگ جو صرف ایک اسٹیپ ابو سیکیورٹی کلیئرنس کی اگر کوئی فائل بھی پڑھ لیتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ آرڈر ہوتا ہے شوٹ ایٹ سائٹ، یا پھر ان کو ایسی جگہ پر جا کے بند کر دیا جاتا ہے کہ پھر ساری زندگی کوئی اور ان سے مل نہ سکے، کیونکہ ان کے پاس سیکیورٹی کلیئرنس نہیں تھی اور یہ معلومات ان تک پہنچ گئی. اب یا تو ان کو جاسوس قرار دے کے پھانسی دے دو، یا سزائے موت دے دو، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کال کوٹری میں بند کر دو. یہ کوئی اتنی انوکھی بات نہیں میں بتا رہا ہوں، یہ سب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا. میں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے سیکریٹس بلاگڈ only for your eyes فارموں پہ سائن کیے ہیں، فور تھرو اندے تھول کی حیثیت سے یا مبصر کی حیثیت سے، کہ جو سوالات اس کمرے میں کیے جا رہے ہیں اب اظہار کسی کے سامنے بھی نہیں. No. اور اس پوائنٹ پر آتے آتے آپ کی کچھ کلیئرنس ہوتی ہے، سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے، آپ کے پیچھے بیک گراؤنڈ کو چیک کیا ہوتا ہے، آگے کا چیک کیا ہوتا ہے، پاسبل تھریٹس تک ان کے پاس ہوتے ہیں، کہاں اور کون کون سے ویک پوائنٹس ہیں آپ کے، کہاں پر آپ کے کریک اینڈ بریکنگ پوائنٹس کیا ہیں. دے نو ایوری تھنگ، دین دے الاؤ. اب اگر سسٹم سے باہر کوئی شخص اس ٹائپ کی کوئی چیز کر لے تو یہ اس کی اپنی چوائس تھی. جس طرح سے یہ بچیاں جی ٹی پائلٹ بن رہی ہیں، عافیہ صدیقی نے اپنے آپ کو جہادی تنظیموں کے ساتھ منسلک کیا، اللہ ان کے ساتھ ان کی نیت کے مطابق معاملہ فرمائے. ہر ایک کو دکھ ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ کل کو ان بچوں کے ساتھ کچھ ہو تو دکھ تو ہوگا، لیکن پہلی چیز تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے نا کہ اٹ از دیئر اون چوائس. اب یہاں پر مجھے یہ بات یاد دلانی پڑے گی کہ مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہیں، دے آر ناٹ ایکول. پلیز ڈو انڈرسٹینڈ. مسلمان کی حیثیت سے آپ مساوی حقوق نہیں، منصفانہ حقوق کے علمبردار ہوتے ہیں، منصفانہ حقوق کے پیروکار ہیں ہم لوگ، مساوی نہیں. عورت اور مرد کے حقوق مساوی نہیں ہو سکتے، کہیں ایک کے ساتھ زیادتی ہوگی تو کہیں دوسرے کے ساتھ زیادتی ہوگی. ہاں، منصفانہ، انصاف کے مطابق، رواج کے مطابق، ٹریڈیشن کے مطابق، جنس کے مطابق جو ان کے رائٹس ہیں ان کو دیے جائیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. مساوی بات یہ ہے کہ 2 روٹی ہے، 2 روٹیاں سب کو دی جائیں. اب اس کا پیٹ 1 روٹی میں بھر جاتا ہے، میرا پیٹ 3 روٹیوں میں نہیں بھرتا، لیکن 2 روٹیاں اس کو دی جا رہی ہیں، وہ بعد میں بطخوں کو ڈال رہی ہے. مجھے 2 روٹیاں دی جا رہی ہیں، میں بھوکا مر رہا ہوں. نہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جی 2 کپڑے تمہیں ملیں گے، 2 کپڑے عورت کو ملیں گے. نہیں، عورت کو زیادہ کپڑے چاہیے بھائی. تو یہاں پر ہم مساوی نہیں، منصفانہ حقوق کی بات کریں گے. جب آپ ایک چیز کے لیے تیار نہیں ہیں تو بلا وجہ بھائی جو تمہاری دوڑ ہی نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کو اس قسم کے کمپلیکس سے بچائیے کہ بیٹا تمہارا مردوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. تم اپنی آنکھ کھلی ہوئی رکھ کر اپنی آنکھ کے اندر پینسل سے لائنیں مار لیتی ہو. محمد علی ہو یا انوکھی ہو، وہ دارا سنگھ ہو یا رستم زماں بھولو پہلوان، ان میں سے کوئی بھی یہ حرکت نہیں کر سکتے. ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، وہ ایکچولی تو ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، مین آر فرام مارس اینڈ وومن آر فرام وینس. بہت خوبصورتی سے اس کے ٹائٹل ہی میں یہ بات ڈسکرائب ہے کہ ہماری سوچ، ہماری فیلنگ، ہماری پسند، ہماری ناپسند ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اپوزٹ ہے. اس لیے ایک عورت کو عورت کی حیثیت سے ترقی کرنی ہے. ایک مرد ڈیزائننگ میں آ جاتا ہے تو ہائی اللہ بن جاتا ہے. کیوں بھائی؟ ہم نے اپنی ساری زندگی میں ٹیلر ماسٹر دیکھے ہیں، لیڈیز ٹیلر ماسٹر بھی دیکھے ہیں، اور بڑی بڑی بھاری آواز کے ساتھ دیکھے ہیں، لیکن اب یہ اوی اللہ بنے ہوئے ہیں. اسے کیا کہ لیڈیز کے ساتھ میں نے وہ کام کرنا ہے نا، تو مجھے اسی طرح سے بیہیویئر بھی کرنا پڑے گا نا، سافٹلی سافٹلی. گو بیک ٹو یور ٹریڈ. عورت کو اجازت ہے، بٹ ود ٹائم اینڈ اسپیس. جب قوم ایسی حالت میں آ جائے کہ آپ کی بیٹیوں کو آگے آنا پڑ جائے تو اسلام اس سے بھی منع نہیں کرتا. ہماری تاریخ میں عورتوں کے سپرد بہت سے کام دیے گئے ہیں. مریضوں کی دیکھ بھال کا کام دیا گیا ہے، قیدیوں کی اوپر چوکیدار اور پہرے داری کا کام دیا گیا ہے، چھتوں پر بیٹھ کر چوکیدارے کا کام دیا گیا ہے کہ اوپر سے دیکھتی رہو، اگر کوئی ادھر نظر آئے تو شور مچا دو، آواز دے دو. تو یہ تمام سیناریو جب افرادی قوت کی ضرورت ہو اس کے لیے ہیں، نہ کہ صرف آپ ایک یونٹ کو دکھانے کے لیے قوم کی بیٹیوں کو ایسی حالت میں لے آئیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کل کو ہندوستان کے کسی گاؤں میں پیراشوٹ سے اتری ہوئی بچی کے ساتھ
کیا کریں گے؟ اور آج کل تو یہ سیلفیاں بھی ہیں. یا آپ ان بچیوں سے یہ قسم لیں گے کہ بھئی آپ نے قوم کے نام پر حرام موت مرنا ہے؟ بیٹا تمہارے نصیب میں دشمن کی گولی تو ہے نہیں، یہ سینائڈ پل اپنے پاس رکھو، اپنی عزت بچانے کے لیے کھا لینا، تب بھی تمہارے جسم کی بے حرمتی کی جائے گی. بی اویئر، ویک اپ، ڈونٹ پلے ود فائر. جو تمہارا کام نہیں ہے وہ نہیں ہے. اگر اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو پائلٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بس یا ڈبل ٹیکر یا ٹرک چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کمپلیکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے لیے وہ راہ چنیے جو آپ کی نسوانیت کے ساتھ میل کھائے، آپ کے جسم، آپ کی انٹرنل انوائرمنٹ، ہارمونز وغیرہ کے ساتھ جو کنفلکٹ نہ کریں. تنہائی میں عورت کا قول افضل ہے، اور جب اس کے اوپر الزام لگایا جائے تو آپ کو 4 عینی شاہد with all this as I explained that details. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نہیں چاہتا کہ عورت فوجداری مقدمات میں آئے، عورت عدالتوں میں گھسیٹی جائے. اسی لیے جب کبھی ایسا ہو کہ عدالت میں اس کی حاضری بہت ضروری ہے، تو جس طرح سے ایک وٹنس پروٹیکشن سسٹم ہوتا ہے، تو 1400 سال پہلے اس کا ایک طریقہ کار یہ بنا دیا گیا کہ 2 عورتیں ہوں گی، ڈیفینیٹ 2 خاندان ہو جائیں گے، کیونکہ ایڈلٹ عورت کی گواہی ہوگی، اور اگر وہ ایڈلٹ ہے تو ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ دے آر میرڈ، کیونکہ اسلام کا تو طریقہ کار یہ ہے کہ جتنی جلد سے جلد شادی کر دو. تو کسی معاملے میں اگر عورت کو گواہی دینے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو وہاں پر کم از کم 2 فیملیز اپنے اپنے گواہ کے پیچھے ڈیفینڈر کے طور پر ہوں گی. واللہ عالم الصواب. اصل ان بہرحال اللہ کو ہے. مجھے تو یہ بات ہی کافی نظر آتی ہے کہ تنہائی میں عورت کا قول افضل ہے، لہٰذا یہاں پر وہ 4 6 8 100 1000 کروڑ مردوں سے زیادہ پاور رکھتی ہے گواہی میں. اللہ ہمیں ہمیشہ حق سچ بولنے کی جرت عطا فرمائے رکھے، ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دیے رکھے کہ ہم اپنی اولادوں کو بھی حلال کھلائیں تاکہ ان کے اعمال میں بھی حلال ہی رہے. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.